بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ ایک ہی دن میں بلوچستان میں 37 کے لگ بھگ لوگ مار دیے گئے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کی جو مختلف تنظیمیں ہیں، BLA ہے، بلوچستان کی دوسرے اور بھی ناموں سے جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کے لوگوں نے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے، جس سے ان کا یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، ان کو مار دیا۔ پھر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے، اس میں 14 جوان شہید ہوئے ہیں، ان کے 21 دہشت گرد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بہت بڑے اہم واقعات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ یہ ہماری عسکری قیادت اس معاملے میں بھی سنجیدہ ہے اور حکومت بھی، کہ دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات بھی ہے کہ لاپتہ افراد کے خلاف پر کی بازیابی کے لیے جو لوگ اسلام آباد میں بھی آ کر مظاہرہ کرتے ہیں اور مختلف جگہ پر بھی ان کو لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سوچنے کے یہ مقام ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے مظاہرے کرنے والے لوگ جو ہیں، کبھی انہوں نے سوچا کہ اتنے بے گناہ غریب اور مسکین لوگوں نے، کہ جو صرف نوکریوں کی تلاش میں، ملازمت کے لیے کام کرنے کی تلاش میں بلوچستان گئے ہوئے ہیں، ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو مار دیا گیا، ان کو شہید ہوئے ہم لوگ۔ ان میں ملتان، لیا اور گرد کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا ہے کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردوں پر حملے میں 14 فوجی شہید ہوئے۔ ISPR کی اطلاع کے مطابق 21 دہشت گرد بھی ہلاک ہو چکے ہیں اور آپریشن جاری ہے۔ اور ISPR کے بیان کے مطابق دہشت گردوں نے موسیٰ خیل، کلات اور لسویلا کے اضلاع میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا۔ موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے بس کو روک کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کی ان بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے حملوں سے مجموعی طور پر 37 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ISPR نے بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران جو 21 دہشت گرد ہیں مارے گئے ہیں اور مزید ابھی آپریشن جاری ہے۔ یہ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے فوری جوابی کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے، اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے مجرموں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ یہاں تک تو بات اعلانات کی بات ہے، اس میں ٹھیک ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے تو ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ جو کارروائیاں کرنے والے لوگ ہیں یہ ناراض بلوچ نہیں ہیں، بلکہ دہشت گرد ہیں اور کسی گرینڈ آپریشن کی ضرورت بھی نہیں۔ کوئٹہ میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 38 معصوم شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا، دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ ظلم اور نسل کشی ہے۔ ان دہشت گردوں کے اور ان کے سہولت کاروں اور ہمدردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ناظرین کرام، معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کر نشاندہی کر کے جو شہید کیا گیا ہے، ان کی آئیڈینٹی کارڈ سے پتہ لگا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور پنجاب کے اس علاقے سے ہے جہاں پہلے ہی غربت بہت ہے، اور وہ مسکین وہاں سے بڑے دور جا کر نوکری کے لیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو یہ پہچان کر کے ان کو مار دیا، ان کو شہید کر دیا۔
बड़ा एक अलमनाक वाक़या ये है, बलूचिस्तान के वज़ीर आला का कहना है कि डायलॉग का दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया है, लेकिन रियासत अपनी रिट कायम करेगी। मैं ये समझने से कासर हूँ कि सबको मालूम है कि वीरान जगहों पर रास्ते में लोगों को रोक कर पहले भी इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं और उनकी निशानदेही करके उनको शहीद किया जा चुका है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ जितना भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें ये कार्रवाइयाँ हैं, ये बेदली से हुई हैं। ये कार्रवाई मुसलसल जारी रहने वाली बात है। जब आप कोई लोग वहाँ से गाड़ियों निकलती हैं, कन्वाय की सूरत में चलनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो तनहा जा रहे होंगे, कोई इनके साथ पुलिस नहीं होगी, कोई इनकी हिफाजत के लिए लोग नहीं होंगे साथ, तो यकीनन तो फिर उनको मौका मिल जाता है इनको सजा, इनको मारने का। ये लोग, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, इनको माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो ख्वाजा आसफ ने कहा है, वज़ीर दाखिला है, कि लापता अफराद के नाम पर दर्रा देने वाले बलूचिस्तान में जो बहाया जा रहा है खून, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा लापता अफराद के नाम पर धरना देने वाले लोग ये सोचें कि ये लोग जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाइयाँ करने वाले नाराज़, ये जो कहते हैं सारे के सारे नाराज़ बलोच नहीं हैं। फिर ये कौन लोग हैं? ये राह के एजेंट हैं, ये राह का पैसा चल रहा है। मैं अब ये कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को भी, मौजूदा हुकूमत ये जो बलूचिस्तान की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं, इस पे जब लोग कन्वाय की जरूरत में चले, उनके साथ चलने वाले लोगों की हिफाजत होनी चाहिए, ताकि किसी वीरान जगह पर किसी को कार्रवाई करने की मौका न मिले। और मुझे उम्मीद है कि इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे, वरना आप देख लीजिएगा इसका रिएक्शन भी हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर लोगों में रिएक्शन हो जाए तो फिर इलाकाई सतह पर कशीदगी पैदा हो सकती है। मैं पंजाब के लोग बड़े फराख दिल हैं, यहाँ पर सब बलूचिस्तान से लोग आकर आबाद हैं, काम करते हैं, कोई किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन लोगों के दिल दुखते हैं कि पंजाबी समझ कर लोगों को अगर आप मारा जाएगा तो उसके यकीनन मनफी नताइज निकलेंगे, कौमी सतह पर भी नताइज मनफी निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत की कार्रवाइयाँ बिल आखिर मुस्बत नताइज निकलेंगे। मुसलसल कार्रवाई से बिल आखिर ये कुचल दिया जाएगा। हमें मालूम है कि पूरी दुनिया में जो हमारे दुश्मन हैं, जिनमें राह नंबर 1 है लोग, वो लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए लोग, ये लोग आकर हमारे अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत और अवाम सबको मिलकर इनको नाकाम बनाना होगा। शुक्रिया।